و ناموس رسالت کا علم بردار بنا، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اس وقت شیخ رشید کیا کہتے تھے؟ سب سے بڑا علم بردار بن کے بیٹھا تھا ختم نبوت اور ناموس رسالت کا باہر، لیکن 34 کی کمیٹی میں، 16 کی کمیٹی میں، پارلیمنٹ کے 2 کمیٹیاں تھیں، ایک 34 اراکین کی، ایک 16 اراکین کی۔ دونوں کمیٹیوں میں شیخ رشید موجود تھا، دونوں کمیٹیوں میں تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، دونوں کمیٹیوں نے ختم نبوت کا قانون ختم کیا، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا۔ سب سے پہلے سینٹ میں اگر آواز اٹھائی تو وہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن آپ کے سامنے کھڑا ہے، سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی۔ شیخ رشید جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے آواز اٹھائی۔ میں نے 22 ستمبر 2017 کو باقاعدہ ترمیم کے ذریعے آواز اٹھائی، اور شیخ رشید نے 2 اکتوبر کو آواز اٹھائی۔ کتنے دن کا فرق ہے؟ 10 دن کا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ عمران خان 2014 والا عمران خان ہے، 2017 والا عمران خان ہے، یا کوئی نیا عمران خان ہے؟ یہ جو شیخ رشید ہے یہ 2014 کا شیخ رشید ہے، 2017 کا شیخ رشید ہے، یا آج کا نیا شیخ رشید ہے؟ وہی شیخ رشید ہے جو 2017 اور 14 میں تھا۔ 2017 اور 14 میں عمران خان اور یہ دونوں کہتے تھے کہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ وہاں بیٹھنا ہے۔ آج اگر وہ پھر امن احتجاج کرتے ہیں تحریک لبیک والے اور تم گولیاں چلاتے ہو، اگر وہ کل عدم تنظیم ہے، کل عدم ہے، تو ابھی کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، تو کیسے حصہ لیا؟ تحریک طالبان پاکستان الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کیسے حصہ لیا؟ آپ کے نظروں کے نیچے سامنے۔ چلو کل عدم ہے، تم نے معاہدہ کیوں کیا ان کے ساتھ؟ یہ دہشت گرد ہے، تم نے معاہدہ کیوں کیا ان کے ساتھ؟ اپریل 2020 کا معاہدہ موجود ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیے۔ پرسوں بھی تم گئے مذاکرات کے لیے۔ اگر یہ دہشت گرد تنظیم ہے تو پھر بیٹھتے کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ لیکن قائدیانی آئین کو بھی تسلیم نہیں کرتے، پارلیمنٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو بھی تسلیم نہیں کرتے، قرآن اور سنت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، لیکن اس کو تم تحفظ دیتے ہو۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ مدینے کی ریاست میں تو لشکر مسلمہ کو مارنے کے لیے گیا تھا، اور تم نے آسیہ ناصر کو جہاز میں بٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ فرانس بھجوایا۔ جب جمعیت علماء اسلام کی تنظیم انصار الاسلام کی بات آتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں آزادی مارچ، اس سے پہلے کہا گیا کہ تنظیم انصار الاسلام یہ نریندر مودی جیسا تنظیم ہے۔ اس کو کیا نام کہتا ہے اس تنظیم کو؟ نریندر مودی، آر ایس ایس جیسی تنظیم ہے۔ ان کو پیسے اور فنڈ ہندوستان سے آتا ہے، ہمارے تنظیم انصار الاسلام کے لیے۔ یہ کھڑے ہیں، ان سے پوچھئے جیب میں 100 روپے نہیں ہے، پیسہ انڈیا سے آتا ہے۔ آج اس کلادم تنظیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیسہ انڈیا سے آتا ہے، تو پھر جب فیض آباد دھرنے میں بیٹھے تھے، وہ ایک شخص جو 3,000 روپے دیتے تھے، وہ کون تھا؟
وہ جو 3,000 روپے دیتے تھے وہ کون تھا؟ منہ تو ذرا کھولیا نا. شیخ رشید میں ہمت ہے کہ وہ منہ کھول دے؟ ہاں ہمت نہیں ہے. فواد چودھری ڈبو میں ہمت ہے کہ وہ منہ کھول دے؟ نہیں کھول سکتا منہ, بالکل نہیں کھول سکتا. اس کا یوٹرن خان جوٹوں کا سردار بھی نہیں کھول سکتا. اس کے بارے میں بھی کچھ بولیے جو پیسے تقسیم کر رہے تھے. نواز شریف خاقان عباسی کے زمانے میں 2 دفعہ فیض آباد دھرنا ہوا, ایک گولی بھی نہیں چلی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں طاہر القادری نے دھرنا دیا, ایک گولی بھی نہیں چلی. یہ گولی کیوں چلتی ہے؟ یہ کیوں چلتی ہے یہ گولی؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نااہلی ہے. اس حکومت میں اہلیت نہیں ہے حکومت چلانے کی, ریاست چلانے کی, بات کرنے کی. اس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے, اس میں عقل نہیں ہے. یہ عقل سے عاری لوگ ہیں. ادھر گوبر ہے, گوبر کچھ بھی نہیں ہے. اپنے کردار پر ذرا نظر رکھیے. اسی حکومت نے 2017 میں وہ کچھ کیا. اسی حکومت نے ایک قائدانی کو اقتصادی کونسل میں ممبر بنا دیا, میاں عاطف کو. تو کیا پھر میں خاموش بیٹھوں؟ میں خاموش بیٹھوں؟ نہیں. اسی حکومت نے پھر پارلیمنٹ میں حماد اظہر وفاقی وزیر کے ذریعے ناموس رسالت کے قانون کے خلاف آئینی ترمیم پیش کی. تو پھر کیا میں خاموش بیٹھوں؟ اس حکومت نے حج کے فارم میں جو حلف نامہ ہے اس میں سے ختم نبوت کا حلف نکال دیا. کیبنٹ میں فیصلہ ہوا, آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے. کیا میں خاموش بیٹھوں؟ اس حکومت نے مدارس کے خلاف وقف عملہ کے نام سے فیٹک بین الاقوامی اداروں کی ہدایات کی روشنی میں منبر محراب اور مدارس کے خلاف قانون سازی کی. کیا میں خاموش بیٹھوں؟ اس حکومت نے اسلام قبول کرنے کو جرم قرار دیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا, اور اپنے تقاریر میں مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے تقاریر میں. تو پھر یہ بھی ذرا دیکھیے, مطالعہ کرے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب اسلام قبول کیا ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. یا تو طاہر اشرفی سے مسئلہ پوچھیے, یا تو ملتان کے مفتی عبدالقوی سے مسئلہ پوچھیے. اگر ان سے بھی نہیں پوچھتے کم سے کم پھر سے پوچھیے. وہ جو جنات کی باتیں ہو رہی تھی, جنات لوگ نہیں مانتے تھے. ابھی سوشل میڈیا پر آڈیو آیا ہے, ایک نکاح خوان ہے مفتی سعید صاحب, ایک نعیم الحق ہے, وہ خود کہتے ہیں ایک دوسرے کی کہ 2 جن ہیں ان کے پاس. کتنے ہیں؟ 2 جن ہیں. اگر جن اور جنات کے ذریعے ریاست چلانا ہے تو پھر جنات کافی تھے دنیا کے لیے. تو پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کیا ضرورت تھی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر وہی جنات کافی تھے. تو اس لیے یہ جو ختم نبوت کانفرنس یا ناموس رسالت کانفرنس کے نام سے علماء کرام ہر ضلع, ہر شہر, ہر گلی میں اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے آج بھی بین الاقوامی دنیا کا دباؤ ہے پاکستان پر کہ ختم نبوت کا قانون ختم کرے. ان تمام شکوک اور آرٹیکل کو آئین سے نکال دے جو قائدین کا راستہ بند کیا ہوا ہے. ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. آج بھی دباؤ ہے, لیکن حکومت نے بار بار کوشش کی
ختم نبوت کے قانون کو نشانہ بنایا، ناموس رسالت کے قانون کو نشانہ بنایا، مدارس اور منبر محراب کو نشانہ بنایا، لیکن آپ کی حمایت سے، 22 کروڑ عوام کی حمایت اور سپورٹ سے جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ دل کے کان سے سن کے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو برطانیہ، لندن، برلن اور واشنگٹن کے پیروکار ہیں، وہ کان کھول کے سن لے۔ جب 22 کروڑ عوام، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ہم جیسے فقیر اور غریب لوگوں کے، تمہارا باپ بھی قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی لڑائی ہوگی کہ لبیک کو بھول جاؤ گے۔ یہ ایسی لڑائی ہوگی، یہ لڑائی ایسی لڑائی ہوگی کہ گھر گھر میں لڑائی ہوگی، یہ گلی گلی میں لڑائی ہوگی، شہر شہر میں لڑائی ہوگی۔ جب تم واشنگٹن، لندن اور برلن اور اپنے آقاؤں کی خوشی کے لیے اپنے آپ قربان کر سکتے ہو ایک شیطان کے لیے، تو میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، ان کی عزت اور قرآن کی شان کے لیے میں قربانی نہیں دے سکتا ہوں؟ پھر تو میری زندگی پر لعنت ہو کہ میں قربانی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس زندگی کی حیثیت پر کیا ہے؟ اس کی قیمت پر کیا ہے؟ زندگی تو وہ زندگی ہے جو اپنے کاس کے لیے چوکیدار بنے، دین کا چوکیدار بنے، اسلام کا چوکیدار بنے، ختم نبوت کا چوکیدار بنے، مدارس کا چوکیدار بنے، اپنے اسلاف کی روش کو اپناتے ہوئے ہر ظالم سے ٹکرائے۔ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی اور آپ کی زندگی کو تاریخ یاد رکھے گی۔ ہماری ڈکشنری میں بے غیرتی کا لفظ نہیں ہے، اور ہمارے ڈکشنری میں موت سے خوف اور ڈر کے لفظ بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ جہاں اسلام ہوگا وہاں ڈر اور خوف نہیں ہوگا، جہاں مسلمان ہوگا وہاں ڈر نہیں ہوگا، لیکن جہاں شیطان ہوگا وہاں ڈر ہوگا۔ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد۔